یہ آج پتہ لگا کہ امریکن سائنٹسٹ نے وہ پروب جو بھیجا ہے جوپیٹر پر، انہوں نے کافی سارے وہ انفارمیشن لی ہے وہاں سے، اور اس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ کافی فائدہ ہوگا انسانیت کو، سائنس کو بڑا فائدہ ہوگا اس میں سے، لیکن خرچہ جو ہوا ہے وہ بے شمار مطلب کروڑوں کے حساب سے ہوا ہے۔ کیا یہ حضور کے خیال میں کیا صحیح ہے کہ دنیا میں اتنے بھوکے لوگ مر رہے ہیں اور مطلب کافی علم کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے یہ بھوک کو مٹانے میں ممد ہوتا ہے ہمیشہ۔ علمی ترقی کے ساتھ دنیا کی دولت اور اس کی غذا کی افزائش کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ علمی ترقی نہ ہوتی تو آج کا زمانہ پرانے طریقوں کی زراعت کے اوپر تو بھوکا مر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس پہ ہونے کا خرچ کوئی حل نہیں۔ تو کوئی بیلنس نہیں ہونا چاہیے اس میں کچھ تھوڑا بہت؟ بیلنس ہر چیز میں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو پروبز ہیں یہ بہت دور رس اثر رکھیں گی، اور جو معلومات ان سے حاصل کی جائیں گی اس کا انسان سے تعلق ہوگا، کیونکہ ساری کائنات کا انسان سے تعلق ہے، اس کی افزائش سے، کیونکہ باریک در باریک اثرات انسان کی تخلیق میں حصہ لے چکے ہیں اور لیتے بھی ہیں، تو جو براہ راست علم حاصل ہوگا اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اتنے سالوں سے اپولو مشنز رہی ہیں، اتنے مطلب کروڑوں کے حساب سے پیسہ، تو اس کو ایک طرف رکھیں اور جتنا انہوں نے سائنس نے ڈسکوری جو کی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہے، اس کا کیا؟ نہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو اپولو مشن کی تیاری میں جو خرچ ہوا ہے اس نے ان کی ٹیکنالوجی کو کتنی عزت بخشی ہے، اور روزمرہ جو آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں اور پہلے سے زیادہ بہتر اور مضبوط ہیں، اور بہت سے سیفٹی کے ذرائع، یہ ان اعلیٰ اس سے بھی بلند تر سائنسی ایجادات کے اوپر خرچ کرنے کے نتیجے میں ضمنی علوم جو حاصل ہوئے اس سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک دم کچھ دریافت ہو جائے یہ چیز جس سے آپ کی دولت بڑھ جائے، بلکہ علم اپنی ذات میں فائدہ بخش ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی افزائش فرمائی ہے، علم بڑھانے کی دعائیں سکھائی ہیں، اور قرآن کریم نے بھی علم بڑھانے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ علم خود ایک نعمت ہے، اس لیے علم قطع نظر اس کے کہ وہ سائنسی ہے کچھ بھی ہے، علم ہو، علم کے دائرے جتنے آپ بڑھائیں گے اتنی ہی آپ کی کائنات وسیع ہوگی، کیونکہ آپ کی کائنات آپ کے علم کی حد تک ہے بس۔ ہم جو ایک کائنات کی بات کر رہے ہیں یہ ایک نہیں ہے، ایک جو پگمی ہے سینٹرل افریقہ کا، اس کی بہت چھوٹی سی کائنات ہے بیچارے کی، اس کی کائنات تو افریقہ تک پہ بھی محیط نہیں ہے، اور جو مشرقی ممالک کے باشندے ہیں بہت سے، ان کی کائنات بھی اپنے اپنے دائروں میں بہت محدود کائنات ہے۔ جہاں علم کا فروغ ہو کر ایک نور کا انتشار ہو چکا ہے، وہاں معیار علم بڑھنے کی وجہ سے ہر بچے کی کائنات بھی بعض بڑوں سے بہت زیادہ بڑی وسیع ہو گئی ہے۔ تو علم تو نام ہی افزائش اور وسعت کا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عالم نام رکھ دیا۔ باقی دنیا کی زبانوں میں تو نہیں ہے، مگر عربی چونکہ الہامی زبان ہے، اس میں عالم کہہ کر یہ بتایا کہ جو معلوم ہے وہی موجود ہے تمہارے لیے، جو معلوم نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ مگر مومن کو اس اندھیروں سے نکال کر یہ فرما دیا کہ اس سے تعلق باندھ لو، جو نہیں بھی ہے اس کا بھی عالم ہے، تو اس کا عالم اور تمہارا عالم ایک ہو جائے گا پھر۔ اس لیے غیب سے تعلق کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، جو تمہارا عالم ہے وہ تو بہت چھوٹا سا ہے، جب تم عالم الغیب سے تعلق باندھو گے تو پھر تمہارا عالم وسیع ہو جائے گا، اور اس کے علم کی وسعتیں تمہیں بھی فیض پہنچائیں گی۔ تو اس لیے علم کے متعلق یہ نہ کہیں کہ آپ چونکہ تاریخ کو آؤ، میں سمجھتا ہوں آپ کی بات، لیکن یہ جو تجارتوں کے چھوٹے درجے ہیں نا، اب دنیا ان سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں جتنی انڈسٹری ہے وہ ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن خود ریسرچ پر خرچ کو حرام سمجھتے ہیں۔
وہ سیٹھ کہتے ہیں جو تجاری میں پیسہ ہے، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم سائنسدانوں کو پالیں گے، اس پہ ریسرچ کرو، اس پہ ریسرچ کرو. حالانکہ ایک وہ دن جس دن ان کا کمپنیوں کو سائنسدان کو دریافت کر لیتا ہے، اسی دن اس کمپنی کو باقی تمام اسی قسم کی کمپنیوں پر ایک فوقیت عطا کر دیتا ہے. اور جتنا خرچ کرتے ہیں اس سے بعض وقت سینکڑوں گنا زیادہ کما لیتے ہیں. علم تو اپنی ذات میں دولت ہے. ٹھیک ہے.